अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज इतवार 5 मई है और ये आज का हमारा दूसरा वीलॉग है। आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कनकोट कश्मीर में शहीद होने वाले सीटीडी के कांस्टेबल सद्दाम केपरी पर कि उनकी दोनों नमाजी शाही सलामी दाई, शाही सलाम, सलाम, बंद। गाद, नीचे, बंद। गाद, बाजू, बंद। गाद, दाहिने, फिर। गाद, बाएं तरफ, चौथा कदम, चल दे, चल। जनाजे में किसी एक भी पीएसपी अफसर ने शिरकत नहीं की। इसकी क्या वजह है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे हैदराबाद के एसपी हेडक्वार्टर शाहजेब चाचड़ पर कि जिन्होंने एक कुक को अपना पीएसओ बनाकर हैदराबाद पुलिस पर एक मुसीबत खड़ी कर दी कि उनका झगड़ा खुद मार्केट के डीएसपी से करवा दिया गया। क्या तलख कलामी हुई, क्यों तलख कलामी हुई, क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरी जो हमारी स्टोरी है वो खुद मलीर डिस्ट्रिक्ट की है, जहां पर खुद मलीर के नए एसएसपी काशिफ अब्बासी का बिल आखिर मेमन गोट थाने के मुंह जोर एसएचओ सरफराज जत्तोई से टाकरा हो ही गया। बिला यूनिफॉर्म के वो पकड़े गए, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम की जो हमारी आखिरी स्टोरी है वो है केमाड़ी टाउन की, जहां के सईदाबाद, मोचको और माड़ीपुर थाने के एसएचओस को किसने आधी रात को तब्दील करवाया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर रोशनी डालेंगे और नईम शेख की वापसी को भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत उस दिल हिला देने वाली, रुला देने वाली, तकलीफ दे, अफसोसनाक खबर से करते हैं कि जिस वाक़ये ने एक बार फिर सिंध पुलिस के यतीमों, लावारसों, बेज़बान कांस्टेबलों के आईजी रिफत मुख्तार राजा की याद ताज़ा कर दी। अगर आज वो आईजी सिंध होते और ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ होता तो इतनी बेतौकीरी कांस्टेबल सदाम की शहादत पर कम से कम न होती जितनी बेतौकीरी इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि दो उनके नमाज जनाजा पढ़ाए गए, लेकिन किसी एक भी नमाज जनाजा में किसी पीएसपी अफसर को शरीक होने की तौफीक न हो सकी। नाज़रीन, पहले आप ये इनके दोनों नमाज जनाजे की जो वीडियो है वो आप लोग देखें। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि इस दोनों के दोनों नमाज जनाजे में गिनती के चंद पुलिस वाले थे। जो पहली नमाज जनाजा जो कि कनकोट में अदा की गई, जहां ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, इसमें आरआई तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें सिवाय सीटीडी के ही सिपाही जो कि उनके साथ वहाँ ड्यूटियों पर मामूर थे वो नज़र आ रहे हैं। कनकोट के बी सेक्शन थाने का एसएचओ नहीं है, वहाँ का एएसपी नहीं है, खुद वहाँ के कश्मीर के एसएसपी बशीर ब्रोही वैसे तो टिकटॉक बनाते हुए हर वक्त जलवा अफरोज़ होते रहते हैं, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े पर वो हमें कहीं नज़र नहीं आए। ये पहली नमाज जनाजा
اب جو دوسری نماز جنازہ ہوتی ہے یہ خود ٹھنڈو محمد خان میں ہوتی ہے، جو کہ ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں جہاں ان کی تدفین کی گئی ہے، جہاں کے شہید رہنے والے تھے۔ وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی امداد علی شاہ اور خود سی ٹی ڈی کے جو ایس ایس پی ہیں وہ آپ کو جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں۔ سی ٹی ڈی حیدرآباد کی جو ایس ایس پی ہیں رین صاحب، وہ آپ کو نظر اس میں آ رہے ہیں، دونوں اتفاق سے رینکر ہیں۔ لیکن ان دونوں نماز جنازہ میں آپ کو کوئی ایک بھی نوری مخلوق، کوئی ایک بھی آسمانی مخلوق، میرا اشارہ پی ایس پیز کی طرف ہے، نہ تو کوئی آپ کو ایس ایس پی نظر آ رہا ہے اس میں، نہ ہی کوئی آپ کو اے ایس پی، نہ ہی لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب آپ کو نظر آ رہے ہیں، نہ ہی بدقسمتی سے آئی جی سندھ۔ ویلفیئر کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، ویلفیئر صبح سے شام ویلفیئر کی راگ الاپتے رہتے ہیں، کہ لیکن یہ ویلفیئر ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ کتنا بڑا ستم ہوا ان کی اپنی مس مینجمنٹ کے نتیجے میں۔ کل تک تو یہ سی ٹی ڈی کے جو 400 کانسٹیبل تھے اس شہید کے ساتھ، جن کی ڈیوٹیاں یہاں پر بطور سزا لگائی گئی ہیں، وہ سب یک زبان ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہنے ہیں دستانے۔ یہ اس قسم کے یہ شعر جو ہے وہ گنگنا رہے تھے، کہہ رہے تھے روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ۔ لیکن آج جو ان کا سلوگن تھا، آج جو وہ رو رہے تھے، دعائیاں دے رہے تھے، وہ یہی جولیاں اٹھا کر جو ہے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کرے کہ اسی طرح سے جنازے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، زونل ڈی آئی جیز اور آئی جیز کے گھروں سے بھی نکلنا شروع ہو جائے، تب انہیں دوسروں کے دکھوں کا، دوسروں کے تکلیفوں کا، دوسروں کے غموں کا اندازہ ہو سکے گا، احساس ہو سکے گا کہ یتیمی کیا ہوتی ہے اور کسی کا بیوہ ہونا کیا ہوتا ہے، وہ کیا دکھ ہوتا ہے، وہ کیا تکلیف ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ یا اس کا ادراک یا ان کا احساس ان پی ایس پی افسروں کو، ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، ان ڈی آئی جیز کو، ان آئی جیز کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود ان کے اپنے گھروں سے جنازے نہیں اٹھیں گے، اس وقت تک ان کا سویا ہوا ضمیر نہیں جاگ سکے گا، اس وقت تک ان کے دل جو ہے اپنے رینکرز پولیس والوں کے لیے نہیں تڑپیں گے، نہیں مچلیں گے، جب تک کہ خود ان کے اپنے گھروں سے جنازے اٹھنا نہ شروع ہو جائے۔ اس قسم کی دعائیاں جو ہیں سی ٹی ڈی کے وہ 400 پولیس والے جو ہے روتے ہوئے جو ہے دہاڑے مار کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ کہہ رہے تھے کہ خدا کرے کہ ان کے گھروں سے بھی جنازے اٹھنا شروع ہو جائے، تب جا کے انہیں دوسروں کے دکھوں کا، دوسروں کے تکلیفوں کا، دوسروں کی پریشانیوں کا اندازہ ہو سکے گا۔ جو کہ یہ فرعون بن کر، نمرود بن کر جو شاہی فرمان جاری کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں احساس ہوگا کہ یہ فرمان دوسروں کی موت کا، دوسروں کی تباہی کا، دوسروں کی بربادی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب تک تو یہ صرف ڈرامائی انداز میں جو ہے نورا کارروائیاں کرتے ہوئے غازی بن کر جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں۔ انہیں بھی جو ہے وہ شہادت ملنی چاہیے، انہیں بھی جو ہے وہ شہادت کے مرحلے سے جو ہے گزرنا چاہیے۔ یہ شہادت، یہ موت، یہ پریشانیاں کیا صرف کانسٹیبلوں تک ہی محدود رہ گئی، کیا صرف رینکر تک محدود رہ گئی؟ کیا یہ ان کے مستحق یہ نوری مخلوق نہیں ہے؟ یہ ناز و نخر میں پلے ہوئے پی ایس پی افسران کیا اس کے مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ صرف میٹھا ہپ ہپ کڑوا تو جو ہے رینکرز کے لیے رہ گیا؟ اس قسم کی دعائیاں جو ہے یہ رینکرز جو ہے یہ اپنے ساتھی سی ٹی ڈی کے کانسٹیبل صدام کیپری کی شہادت کے موقع پر دونوں جنازوں میں جو ہے وہ دونوں جنازے جو ہوئے اس میں اپنے ساتھ کسی پی ایس پی افسر کو روتے ہوئے نہ پا کر جو ہے وہ ان کے دل پھٹ رہے تھے، رو رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ہمیں جو ہے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کس قسم کا آپریشن ہے۔ آپریشن کہتے ہیں سرجری کو، کھل کے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے جڑ سے کسی مرض کو اکھیڑنا ہے تو اس کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو اس وقت آپریشن ہو رہا ہے جس کا میں نے کل کے پروگرام میں تذکرہ کیا تھا، یہ تو بالکل ویسا ہے کہ جیسا کوئی دریا کے کنارے کوئی
मछली को पकड़ने के लिए डोर में किसी कीड़े को फंसा कर फेंकते हैं और उसके बाद वो कीड़ा खाने के लिए जो है मछली बेवकूफ़ी में आती है कीड़ा खाते हुए और हलक में उसके वो कांटा फंस जाता है, जिसके बाद वो खींच के उसको पकड़ लेते हैं। बसों में 2 कांस्टेबलों को सवार करके आप भिजवाते हो कन्वाई की शक्ल में कि डाकू अगर हमला आवर होंगे तो ये 2 कांस्टेबल उनसे लड़कर उनको हलाक कर देंगे। अगर वहाँ पर 2 डाकुओं के बजाय अगर वो 15-20 डाकू है तो वो तो पूरे बस के तमाम मुसाफिरों समेत उन कांस्टेबलों का भी काम तमाम कर देंगे। ये क्या इन कांस्टेबलों को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ नहीं? किस बेवकूफ़ का ये प्लान है, किसके जहन की इख्तरा है? कौन पुलिस का वो सुकरात बुकरात है जो खुद को अक्ले कुल कहने से जो है बाज नहीं आ रहा है? इस किस्म के बेवकूफ़ी के फैसले करके पुलिस वालों को मौत के मुंह में धकेलने का बाइस बन रहा है। खुदारा इस रुसवाए ज़माना तरीका वारदात को छोड़कर दलेर बनकर शेरों की तरह से जो है डाकुओं के आमने सामने आकर उनसे मुकाबला करें। ये क्या कंप्रोमाइज करके आप बैठे हुए हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इन बेचारे सिपाहियों को आप मौत के मुंह में धकेल कर उनको आप डाकुओं के आगे चारा डालकर उनके मरवा रहे, और मरवाने के बाद सितम ज़रीफ है कि उनके जनाजे में आप शरीक होना भी अपनी तौहीन ख्याल करते हो। तब तो जोलियां उठा उठा कर कह रहे हैं कि या अल्लाह इनके घरों से भी जनाजे निकलना शुरू करवा दें ताकि इनको एहसास हो सके कि ये मौत क्या होती है, शहादत क्या होती है, यतीमी क्या होती है, बेवा होना क्या होता है। काश के इनकी भी बीवियां बेवा हो जाएं, इनके बच्चे भी यतीम हो जाए ताकि इनको दूसरों के यतीमी का एहसास हो। इस किस्म की दुआइयां जो है वो पुलिस वाले अपने ही पीएसपी अफसरों, अपने ही डीआईजीज, अपने ही डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, अपने ही आईजीज के खिलाफ दे रहे थे, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनके सोए हुए जमीर को जगाने के लिए। नाज़रीन, ये था कनकोट के शहीद कांस्टेबल सदाम की 2 बार जो उनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया, उसके बारे में हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अमीन रंगून वाला की मुफस्सिल रिपोर्ट। अब जो दूसरी हमारी स्टोरी है वो है हैदराबाद के एक सरफिरे एसपी हेडक्वार्टर शाहजेब चाचड़ की। अब उनकी अक्ल का, उनकी दानिश का, उनकी सलाहियत का, उनके एक बहुत अच्छे अफसर होने का अंदाज़ा या सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना पीएसओ कैसे बनाया। एक लांगरी को, एक कुक को पीएसओ बनाने का मकसद क्या है? आप खाने के शौकीन हैं, आप अच्छा खाना खाने के ख्वाहिशमंद। कुक तो आपको अच्छे खाने के मशवरे दे सकता है, अच्छे खाने आपको खिलवा सकता है, बनवा सकता है। वो आपका पर्सनल स्टाफ अफसर बनकर आपको और क्या मशवरे दे सकता है? लेकिन यहाँ उन्होंने एक कुक को जो है वो अपना पीएसओ बना दिया। ये कुक है मिस्टर राहील, इनके कुक हैं ये। अब कुक के मशवरे पर जो है इन्होंने जो है वो एसपी मौसूफ का हैदराबाद के मार्केट के डीएसपी मिस्टर जो है रहीम चांडियों से जो है वो हाथापाई होते होते रह गई। गालम गलोच तो हुई, और गालम गलोच के बाद जो है वो एसपी ने उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। झगड़ा क्या हुआ कि उनकी मौजूदगी में उन्हीं के एक मातहत पर जो है वो करप्शन के और लाकानूनियत के और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात एसपी की जानिब से लगाए गए जो कि हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रख रहे थे, जिसकी वजह से डीएसपी को अपने मातहत की हिमायत में बोलना पड़ा कि उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है एसपी की तरफ से वो नाइंसाफ़ी ना होने पाए। उन्होंने ढाल बनने की कोशिश की, लेकिन जब एसपी ने उन्हें भी झाड़ दिया तो उस पर वो मुश्तैल हो गए कि मैं ग्रेड 17 का अफसर हूं, आप मुझे इस तरीके से कांस्टेबलों की तरह से ट्रीट ना करें, रेस्पेक्ट दें और रेस्पेक्ट लें। ये उनके जुमले थे, जिस पर वो और तेश में आकर उन्होंने उन्हें निकाले बाहर कर दिया। कहते हैं कि ये सब कुछ वो अपने पीएसओ के मशवरे पर कर रहे हैं। ये तो एक डीएसपी से क्या, बहुत सारे ऐसे चों से भी उनकी इसी तरीके से छेड़छाड़ और बदमज़गी के वाक़यात आए दिन कहते हैं रूनुमा होते रहते हैं। अब उन्होंने जो है वो इन्वेस्टिगेशन के एसआईओस के जो है वो कास्ट ऑफ मनी जो है वो उन्हें स्टॉप कर दिया। वो ख़ुद मुबैन तौर पे हड़प करें अपने अकाउंटेंट के साथ मिलकर, और इसी तरीके से कोई फ़ारूक है उनके साथ मिलकर, कोई एक और हैं उनके जो अकाउंटेंट हैं उनके साथ मिलकर जो है ये लूट मार का इस वक्त से, और तमाम
SIO سے جو ہے وہ فی کیس جو ہے وہ مبینی طور پہ کہتے ہیں 3,000 روپے لے رہے ہیں. فیول کارڈ انہوں نے رکوا دیے ہیں, کسی گاڑی کو فیول بھی نہیں دے رہے ہیں. SP ہیڈ کوارٹر شاہ زیب چاچڑ, حیدرآباد کے جو متاثرہ پولیس اہلکار ہیں, جو انویسٹیگیشن کے افسران ہیں, انہوں نے SSP حیدرآباد امجد شیخ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں. شاہ زیب چاچڑ جو ہے وہ اپنے PSO کی باتوں پر جو ہے وہ آنکھ بند کر عمل کرتے ہوئے اس وقت پوری حیدرآباد پولیس میں بے چینی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں. ناظرین, یہ تو تھی حیدرآباد کی خبر. اب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں مریض ڈسٹرکٹ کے SSP کاشف عباسی. بڑی دبنگ انٹری انہوں نے دی ہے. کل کے پروگرام میں میں نے اس کا بڑے شد و مت سے تذکرہ کیا تھا, اور اپنے ہی پروگرام میں نے یہ بھی اندیہ دے دیا تھا کہ ان کا کسی بھی وقت جو ہے وہ ٹاکرا ہو سکتا ہے اپنے SHO میمن گوڈ سے, کیونکہ SHO میمن گوڈ کے بارے میں سابقہ SSP نے انہیں جو بریفنگ دی تھی اس کے مطابق یہ SHO نہ تو اپنے SSP کو خاطر میں لا رہا ہے اور نہ ہی اپنے DIG کو, کیونکہ بڑے لوگوں کی انہیں سپورٹ حاصل ہے. یہاں تک کہ IG بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی وجہ ہے کہ بیک وقت وہ 2 تھانوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. میمن گوڈ سے ریتی بجری چوری ہوتی ہے, ایک ٹرک کے 65,000 روپے SHO میمن گوڈ, اور اسی ٹرک سے 65,000 روپے جو ہے وہ مائنس منرل تھانے کے SHO وصول کرتے ہیں. غوث بخش کوئی رن ہیں, وہ وہاں کے SHO ہیں, ان کی پوسٹنگ بھی انہوں نے ہی کروائی ہے. یہ خود پہلے وہاں ایک عرصہ دراز سے SHO کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے. اس وقت یہ بیک وقت 2 تھانوں کے SHO ہیں, اور ایک ٹرک سے 1,30,000 روپے یہ وصول کرنے کا ان پر یہ الزام ہے. اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کہتے 50-55 ٹرک ریتی بجری کے وہاں سے مبینہ طور پر چوری کروائے جاتے ہیں. 50 ٹرک کا مطلب ہے 50 لاکھ روپے تو ہو گئے یہ, اور باقی 15,000 اور 30,000 کو اگر آپ 50 سے ملٹی پلائی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا 50 دیا جو ہے 0, یہ تقریباً آپ کے 1.25 کروڑ سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. ایک دن کی یہ انکم ہے. یہ جھگڑا اس وقت چل رہا ہے. اب آج کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ڈکیتی کے واردات میں جو ہے 2 سپاہی زخمی ہو گئے, جس پر جو ہے SSP کاشف عباسی موقع واردات پر پہنچے, اور انہوں نے جو ہے SHO سے ان کا ٹاکرا ہو گیا. SHO یونیفارم میں نہیں تھے. اب یہ خود کاشف عباسی کے منشور کے صریحاً خلاف ہے. اگر کوئی سپاہی یونیفارم میں نہیں ہے تو وہ انہیں کوارٹر گارڈ کر دیتے ہیں, سسپینڈ کر دیتے ہیں. کوئی ہیڈ مورر نہیں ہے تو انہیں سسپینڈ کر دیتے ہیں. اب ایسے چور نہیں ہیں یونیفارم میں, تو کیا کاشف عباسی SSP ملیر ان کے خلاف بھی ویسے ہی کارروائی کریں گے, یا کہ انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیں گے؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ SHO سرفراز جتوئی جو ہے وہ اس وقت پوری طریقے سے اپنے SSP کے ریڈار پر آ چکے ہیں. ان کے تمام تر معاملات کی جو ہے کہتے ہیں کہ خفیہ انکوائری شروع کروا دی گئی ہے. یا تو وہ ریتی بجری بند کروا دیں گے, یا پھر اپنا ٹرانسفر کروا دیں گے, یا پھر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے SSP کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں کر پائیں گے تو پھر SSP کو تبدیل کروانے کی کوشش بھی SHO میمن گوڈ سرفراز جتوئی کر سکتے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب پروگرام کا جو ہمارا چوتھا ہماری جو سٹوری ہے وہ ہے کیماڑی ٹاؤن کے 3 تھانے, کماؤ پوت تھانے, سعید آباد, موچ کو, ماڑی پور ٹرمینل ہے. جتنا بھی چھالیا اسمگلنگ کا سامان جو آتا ہے, ایک کھوکا
سے بڑھ کر روز کی انکم ہے ان تھانوں کی، ایک کھوکھا سے بڑھ کر، 2 بھی ہو سکتا ہے، 3 بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں ایس ایچ اوز کو رات 3 بجے ان کی تبدیلی کروائی گئی بائی فورس، ایس ایس پی کو خواب غفلت سے بیدار کر کے۔ یہ انکشاف کون کر رہا ہے؟ یہ انکشاف خود ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی کے اپنے رفقا کر رہے ہیں کہ بھئی ان ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جن لوگوں کے معاملات یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں سے مال کھا رہے ہیں، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ انہوں نے ہی کروائی ہے۔ ان ٹرانسفر پوسٹنگ سے نہ ایس ایس پی کیماڑی کا لینا دینا ہے، نہ ان ٹرانسفر پوسٹنگ سے ڈی آئی جی آفس کا کوئی لینا دینا ہے۔ ڈی آئی جی آفس یا ایس ایس پی آفس ان معاملات میں جو ہے وہ پوسٹ آفس کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جو آرڈر اوپر سے آتا ہے وہ آنکھ بند کر کے جو ہے اس پر سائن کر کے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ڈکے لفظوں میں انہوں نے وہ کچھ کہہ دیا جو کہ وہ کھل کے نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ کھوکے ہم نہیں کما رہے، کھوکے کوئی اور لے رہا ہے۔ یہ خود کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی آفس کا بھی یہ کہنا ہے اور ڈی آئی جی ساؤتھ آفس کا بھی یہ کھل کر کہنا ہے کہ ہمارے اس بیتی گنگا میں ہم ہاتھ نہیں دھو رہے ہیں، یہ دوسرے فرشتے اس میں ہاتھ دھو رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی ایک این او سی دے دی، اپنے آپ کو ایک کلین شیٹ دے دی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تاکہ آئی جی اگر آگے چل کر کوئی کارروائی کرے تو وہ کارروائی ان کے خلاف نہ کرے۔ انہوں نے ایک طریقے سے اپنے آپ کو ان معاملات سے بری الزماں قرار دے دیا ہے۔ آخر میں بات کریں گے نعیم شیخ کی۔ بالآخر نعیم شیخ طویل ترین انتظار کے بعد جو ہے وہ ان کی تبدیلی سندھ پولیس میں کر دی گئی ہے اور ان کی جگہ حافظ کاشف کو سی پیک سے پنجاب پولیس کے حوالے ان کی خدمات کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے خود نومی بھائی جو ہے وہ بھی انتظار میں ہیں، ان کی بھی جو ہے ریکوزیشن آئی ہوئی ہے، خود عبداللہ شیخ کی بھی آئی ہوئی ہے، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا جس پر عمل کروانا تھا خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو، وہ انہوں نے عمل کروا کے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے نعیم شیخ کی خدمات سندھ پولیس کے لیے حاصل کر لی ہے۔ ابھی ان کی یہاں جوائننگ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ جیسے ان کی جوائننگ ہو جائے گی تو انہیں پھر کوئی اہم منصب جو ہے وہ سی پی او میں آئی جی سندھ دینے کے خواہش مند ہیں۔ وہ کام جو وہ عاصم قائم خانی سے لینے کے خواہش مند تھے، عاصم قائم خانی اس وقت سندھ حکومت کے آتاب کا شکار ہیں، اس وجہ سے جو ہے ان کی پوسٹنگ نہیں ہونی پا رہی ہے، لہذا وہ کام کے لیے جو ہے وہ اب نعیم شیخ کا کاندھا استعمال کرنے کے لیے ہی ان کی خدمات آئی جی غلام نبی میمن نے حاصل کی ہے ان کی سندھ میں واپسی کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ویلاگ۔ اس پر کیسا لگا آپ کو ہمارا پروگرام؟ ایک ویور نے جو ہے وہ ایک کمنٹس کیا تھا، جو ناظرین اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میرے اسٹیٹس کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا کہ کیا میں صرف اگر مجھے کوئی حکومتی عہدہ وہ دینا بھی چاہتے ہیں تو صوبائی وزیر داخلہ تو بہت ہی ایک حقیر سا منصب ہے، کیا میں اس کے لیے فٹ ہوں یا اس سے بڑے کسی عہدے کے لیے؟ کسی نے بڑا سنگین قسم کا مذاق کیا ہے۔ میں کوئی ایسے عہدوں کا خواہش مند نہیں ہوں، جو عہدہ میرے پاس ہے میں اسی پر بڑا خوش ہوں۔ تنقید کریں اچھے انداز سے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔